اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد حق وصلی۔ خوب معارف کی بحث چل رہی تھی۔ ابھی تک معارف میں سے دو معرفہ آپ نے پڑھے۔ آج معارف کی تیسری قسم ضمیر کے بارے میں ہے، ضمیر کے سلسلے میں ہے۔ ضمیر آپ جانتے ہیں کہ ضمیر ایک ایسا اسم ہے، ایسا معرفہ ہے کہ جو اسم کی نیابت کرتا ہے، جو اسم کے قائم مقام ہوتا ہے، اسم کے مقام پہ، اسم کی جگہ پہ جس کو لایا جاتا ہے، اسم کا نائب ہے۔ جب کسی کا نام لینا مقصود نہیں ہوتا ہے تو اس کی جگہ پہ کیا لاتے مولانا؟ ضمیر۔ ضمیر لانے کی مختلف وجوہات ہیں، اس سے بحث نہیں ہے۔ یہاں آپ کو ضمیروں سے متعارف کرانا چاہتے ہیں، ضمیریں ذکر کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے انہوں نے بتایا کہ ضمیر یا تو غائب کے لیے وضع کی جاتی ہے، یا مخاطب اور حاضر کے لیے، یا غائب کے لیے۔ ضمیریں تین طرح کی ہوتی ہیں، غائب کی، حاضر کی اور متکلم کی۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور پھر یہ دونوں، چاہے وہ غائب کی ہو، چاہے حاضر کی، چاہے متکلم کی، سمجھ رہے ہیں؟ ضمیر کی دو قسمیں ہیں، متصل اور منفصل۔ متصل جیسا کہ کلمہ متصل سے واضح ہے، ضمیر متصل اس ضمیر کو کہا جاتا ہے جو کسی کلمے کے ساتھ جڑی ہوئی ہو، جو ایک کلمے کا جز ہو، ہمیشہ اپنے ماقبل والے کلمے کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے، علیحدہ اور جدا نہیں ہوتی، اس کو متصل کہتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ جیسے شروع کی جو تین ضمیریں دی ہیں، ہو، کا، یا، ہو کبھی الگ نہیں آتی، یا ک، یا وغیرہ، ہمیشہ متصل ہوتی ہیں، اور کبھی منفصل ہوتی، جیسے ہوا ہے، انت ہے، انا ہے۔ منفصل اس ضمیر کو کہا جاتا ہے کہ جو کسی کلمے سے ملی ہوئی نہ ہو، کسی کلمے کا جز نہ ہو، جو اپنا مستقل وجود رکھتے ہیں اور کلمے سے الگ ہو کر کے جن کو لکھا اور پڑھا جاتا ہے۔ ٹھیک مولانا؟ دیکھیں الضمیر، تیسری فصل ضمیر کے سلسلے میں، ضمیر کے بارے میں۔ ضمیر کیا ہے؟ ما وضع للغائب او المخاطب او المتکلم۔ ضمیر وہ ہے کہ جس کو وضع کیا گیا، بنایا گیا، ایجاد کیا گیا، للغائب، غائب کے لیے جو موجود نہیں ہے اس کے لیے، او المخاطب، یا مخاطب یعنی حاضر جو موجود ہے اس کے لیے، اب المتکلم یا متکلم کے لیے۔ نحو جیسے ہو، کا، یا، ہوا، انت، انا۔ یہ 6 ضمیریں مثال میں دی ہیں، جن میں سے 3 ابتدائی ضمیریں متصل کی ہیں اور 3 آخر کی ضمیریں منفصل والی ہیں۔ ٹھیک؟ ہو غائب کی ہے، کاف حاضر کی ہے، یا متکلم کی ہے۔ پھر ہوا غائب کی ہے، انت حاضر کی ہے، اور انا متکلم کی ہے۔ یہ 6 ضمیریں اسی لیے دی ہیں تاکہ آپ اندازہ لگا سکیں کہ ضمیریں 2 طریقے کی ہوتی ہیں۔ اور پھر خود ہی جو ہے تقسیم بھی کیا ہے، والضمیر علی قسمین، اور ضمیر کی 2 قسمیں ہیں، متصل و منفصل۔ متصل، اس کی تعریف، وَهُوَ مَا يَتَّصِلُ بِكَلِمَةٍ أُخْرَى وَيَكُونُ كَجُزْءٍ مِّنْهَا نَحْوُ ضَرَبَهُ غُلَامُكَ إِنِّي۔ کہنے ضمیر متصل وہ ہے جو ملی ہوئی ہو، جڑی ہوئی ہو دوسرے کلمے کے ساتھ۔ ضمیر متصل ہمیشہ ایک دوسرے کلمے کے ساتھ
ملی ہوئی ہوتی ہے، جڑی ہوئی ہوتی ہے، اس طرح سے کہ جیسے اسی کلمے کا جز ہو، اسی کلمے کا حصہ ہو. جیسے ضربہ میں ہو، یہ ضمیر متصل ہے جو ضربہ سے ملی ہوئی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ بھی ضربہ کا ہی ایک حصہ ہے. غلامک میں ضمیر کا، اس کو کہا جائے گا ضمیر متصل، کیونکہ دوسرے کلمے غلام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، گویا اس کا جز ہے. انی میں یا جو متکلم کی ضمیر ہے ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو ضمیر کی پہلی قسم ہے متصل، اور ضمیر متصل اسے کہا جاتا ہے جو دوسرے کلمے کے ساتھ ملی ہوئی اور جڑی ہوئی ہو اور اس دوسرے کلمے کا جز ہو، حصہ ہو. جیسے ضربہ غلام کا انی، ٹھیک واضح ہے. ہاں. وَنَحْوُ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، یہ قرآن مجید سے مثال دی ہے کہ قرآن مجید میں بھی ضمیر متصل آئی ہے، اور اتفاق سے ایک ہی آیت میں تینوں ضمیر متصل کیا ہے ذکر ہوئی ہیں. انا میں نا، رادوہ میں ہا، الیکا میں کا. انا رادوہ الیک، یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے کہ جب اللہ نے حکم دیا تھا ان کی ماں کو کہ ان کو صندوق میں رکھ کے دریا کے حوالے کر دے، تو ظاہر سی بات ہے ماتا بے چین ہوئی، دل کی تسلی کی خاطر تم تک، سمجھ رہے ہیں. انا رادو ہو، بے شک ہم رادو ہو اسے پلٹائیں گے الیک، آپ تک. چلے باہر صورت. تو یہ ضربہ غلاموں کا انی الگ الگ مثالیں دی ہیں، اور یہ قرآنی مثال ہے انا رادو ہو الیک، ٹھیک. وہ منفصل، اور ضمیر کی جو دوسری قسم ہے جس کو ضمیر منفصل یعنی الگ، جدا، ٹھیک. یہ بالکل متصل کے برعکس ہے. وَهُوَ مَا يَتَّصِلُ مَا لَا يَتَّصِلُ بِشَيْءٍ، ضمیر منفصل وہ ہے جو کسی دوسرے کلمے سے جڑی ہوئی اور ملی ہوئی نہ ہو. وَهُوَ منفصل، ضمیر منفصل وہ ہے لا یتصل، جو متصل نہ ہو، ملی ہوئی نہ ہو، بشیء کسی شے سے، یعنی کسی کلمے سے. ٹھیک مولانا. تو ضمیر متصل ہمیشہ ایک کلمے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، کلمے سے مل کے آتی ہے، گویا اس کا جز ہوتی ہے. ضمیر منفصل وہ ضمیر ہے کہ جو کسی کلمے سے جڑی ہوئی اور ملی ہوئی نہیں ہوتی ہے. اب یہ ضمیر کی دو قسمیں، وَلِكُلٍّ مِّنْهُمَا 14 صِيغَةً، ضمیر کی یہ جو دو قسمیں ہیں متصل اور منفصل یا منفصل اور متصل، ان میں سے ہر ایک کے 14 صیغے ہیں. ضمیریں 14 ہوتی ہیں. 3 مذکر غائب، 3 مؤنث غائب، 3 مذکر حاضر، 3 مؤنث حاضر، 12، 2 متکلم، 14. ٹھیک مولانا. خود ہی بتائیں گے. وَلِكُلٍّ مِّنْهُمَا، اور ان دونوں قسموں میں سے ہر ایک کے لیے، منہما کی ضمیر جائے گی متصل اور منفصل. ٹھیک مولانا. ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے ضمیر چاہے متصل ہو چاہے منفصل ہو، ہر ایک کے لیے 14 صیغةً، کیا ہے 14 صیغے ہیں ان میں سے. ٹھیک. 6 للغائب، 6 ضمیریں غائب کے لیے ہیں، و6 للمخاطب، اور 6 ضمیریں مخاطب کے لیے، حاضر کے لیے ہے. وَإِثْنَانِ مِنْهَا لِلْمُتَكَلِّمِ، وَإِثْنَتَانِ مِنْهَا لِلْمُتَكَلِّمِ، اور 2 ضمیریں ان میں سے متکلم کے لیے ہیں. تو کل کتنی ہوگی مولانا؟ 14 ضمیریں. ٹھیک. ثم المنفصل على قسمین، اب یہ جو ضمیر منفصل ہے، ٹھیک، وقوع کے
اعتبار سے، محل کے اعتبار سے اس کی دو قسمیں ہیں۔ یہ کیوں رکا ہوا ہے؟ چل ہی نہیں رہا ہے ریکارڈر۔ ٹھہرا ہوا ہے۔ چلے اب ٹھہرا رہے تو ہم بھی تھوڑی ٹھہریں گے۔ ٹھیک، ضمیر منفصل جو الگ ہوتی ہے، علیحدہ ہوتی ہے، اس کی دو قسمیں، مرفوع و منصوب۔ یعنی خود ضمیر نہیں، وقوع کے اعتبار سے جو ضمیر منفصل ہے، کبھی مرفوع واقع ہوتی ہے، کبھی منصوب واقع ہوتی ہے۔ حرکت کے اعتبار سے، اعراب کے اعتبار سے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی مقام رفع میں، مقام نصب میں ہوتی ہے۔ مثلا مفعول اگر واقع ہو رہی ہے تو کیا مفعول کیا ہوتا ہے مولانا؟ منصوب ہوتا ہے۔ خبر واقع ہو رہی ہے تو مرفوع کہلائے گی۔ تو یہ جو ضمیر منفصل ہے، وقوع اور محل کے اعتبار سے، اعراب کے اعتبار سے اس کی دو قسمیں ہیں۔ ضمیر منفصل کبھی مرفوع ہوتی ہے، کبھی منصوب۔ والمتصل على اقسام، اور جو ضمیر متصل ہے دوسرے کلمے کے ساتھ مل کے جڑ کے آتی ہے، کلمے کا جز ہوتی ہے، یہ وقوع اور اعراب کے اعتبار سے ان کی ہوتی ہے۔ مرفوع، منصوب، مجرور، ایک زائد ہے، ٹھیک ہے نا؟ متصل تین طریقے کی ہوتی ہے، مرفوع، منصوب، مجرور، اور منفصل صرف مرفوع اور منصوب ہوتی ہے، مجرور نہیں ہوتی۔ بڑا شاہد صاحب جو ضمیر کی دو قسمیں ہیں، متصل اور منفصل، جب متصل کی تین قسمیں ہیں تو منفصل کی دو ہی کیوں ہیں؟ اس کی تین کیوں نہیں ہیں؟ ضمیر منفصل مجرور کیوں نہیں واقع ہوتی؟ سوال ہے، کیا جواب دیں گے بھائی؟ منفصل مجرور کیوں نہیں واقع ہوتی؟ دیکھیں دو ہی چیزیں مجرور ہوتی ہیں، ایک مضاف الیہ اور ایک جس پہ حرف جر ہو۔ ایک مضاف الیہ اور ایک حرف جر اگر اس پہ داخل ہو جائے گا تو پھر وہ منفصل نہیں رہے گی۔ کیوں بھائی؟ حرف جر الگ تو نہیں آتا نا، حرف جر ہمیشہ اپنے ما بعد والے کلمے کے ساتھ مل کر کے آتا ہے۔ اور اصل امکان بھی نہیں ہے ضمیر منفصل کے ساتھ حرف جر کا لانا، ممکن بھی نہیں ہے۔ ہوا ضمیر غائب جو ہے، اس میں کوئی ضمیر لگا کے ذرا فٹ کر کے دکھائیں تو۔ یہ حرف جر کوئی فٹ کر کے دکھا، فی ہوا، من ہوا، بے ہوا، کیا کہیں گے بھائی؟ حرف جر فٹ بھی نہیں ہوگا، دوسرے اگر فٹ بھی ہو جائے فرض کر لو تو کیا ہو جائے گا؟ پھر ضمیر منفصل متصل ہو جائے گی، ہے نا؟ ایسا تو نہیں کہ حرف جر کو الگ لائیں گے۔ اسی لیے جو مجرور ہوتی ہے وہ اس کا جز، جیسے فی ہے، من ہو، ہے نا؟ فی کا، من کا، بی کا، منی، انی، ہے نا؟ یہ دو قسمیں ہیں، مرفوع اور منصوب۔ اور ضمیر متصل کی وقوع کے اعتبار سے تین قسمیں ہیں، مرفوع، منصوب اور
مجرور. ٹھیک. المتصل المرفوع قد یکون بارزا وقد یکون مستترا. اب یہ جو ضمیر مرفوع متصل ہے، ضمیر متصل مرفوع جو ہے وہ کبھی بارز ہوتی ہے، کبھی مستتر ہوتی ہے. بارز یعنی ظاہر، مستتر یعنی پوشیدہ. جو ضمیر متصل مرفوع ہے، متصل اور مرفوع ہے، وہ کبھی ظاہر ہوتا ہے، کلمے کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، دکھائی دیتا ہے، جس کو لکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے. اور کبھی کبھی یہ ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے. گھبرائیں نہیں، ہر ایک کی تفصیل آئے گی. خود والمستتر علی ضربین. اب یہ جو خود مستتر ہوتی ہے، جو پوشیدہ ہوتی ہے، جو لکھی نہیں جاتی اور پڑھی نہیں جاتی، خود اس کی دو قسمیں ہیں. وہ یا تو واجب الاستتار ہے یا جائز الاستتار ہے. یا تو اس کا پوشیدہ کرنا واجب ہے یا جائز ہے. ظاہر سی بات ہے جہاں پر ضمیر متصل مرفوع کو مستتر کرنا واجب ہے وہاں آپ ظاہر نہیں کر سکتے، ظاہر کر دیں گے غلط ہو جائے گا. اور جہاں جائز ہے وہاں اختیار ہے، آپ چاہیں تو ظاہر بھی کر سکتے ہیں، چاہیں تو پوشیدہ رکھ سکتے ہیں. تو ضمیر متصل مرفوع دو طریقے کی ہوتی ہے، کبھی بارز ہوتی ہے، واضح ظاہر ہوتی ہے، دکھائی دیتی ہے، اور کبھی مستتر اور پوشیدہ ہوتی ہے. پھر جو خود مستتر ہوتی ہے وہ دو طریقے، یا واجب الاستتار یعنی جس کا چھپانا واجب ہے، جس کو مستتر رکھنا واجب ہے، یا جائز الاستتار ہے. لیکن جو ضمیر منفصل ہے وہ سوائے بارز کے وہ پوشیدہ ہوتی ہی نہیں. جو ضمیر منفصل ہے وہ صرف اور صرف بارز ہوتی ہے، مستتر نہیں ہوتی. سوال اگر کیا جائے آپ لوگوں سے، ایک کلی سوال کہا جائے کہ ضمیر کے بارے میں تفصیل کے ساتھ لکھیے، یہ تمام باتیں آپ کو لکھنی پڑیں گی. جہاں سے شروع ہوئی یہ بات کہ ضمیر تین طریقے کی ہوتی ہے، یا غائب ہوتی ہے، یا مخاطب کے لیے ہوتی ہے، یا متکلم کے لیے ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ضمیر کی دو قسمیں ہیں، ضمیر منفصل اور ضمیر متصل. ضمیر منفصل کی تعریف کریں گے، اس کی مثال دیں گے کہ جو کلمے کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہوتی ہے، جیسے ہوا، انت اور کیا تھا، ہاں انا. ٹھیک. ضمیر متصل جو ضمیر ایسی ضمیر کی جو دوسرے کلمے کے ساتھ جڑی ہوئی ہو، جیسے ضربہ، ضربک، ضربنی وغیرہ. ٹھیک. یا قرآن کی آیت لکھ دینا، ان رادوہ الیک، تینوں ضمیریں ہو جائیں گی متصل والی. اور اس کے بعد جو ضمیر منفصل ہے اس کی دو قسمیں ہیں، وقوع کے اعتبار سے اور اعراب کے اعتبار سے. یا تو مرفوع ہے یا منصوب ہے. لیکن ضمیر متصل کی تین قسمیں ہیں اعراب کے اعتبار سے، یا مرفوع ہے، یا منصوب ہے، یا مجرور ہے. اس کے بعد جو ضمیر متصل مرفوع ہے وہ یا تو بارز ہوتی ہے یا مستتر ہوتی ہے. جو مستتر ہوتی ہے اس کی بھی دو قسمیں، یا واجب الاستتار ہے یا جائز الاستتار ہے. اس کے بعد جو ضمیر منفصل ہے یہ صرف بارز ہوتی ہے، مستتر نہیں ہوتی. اب ہر ایک کی تفصیل. المنفصل المرفوع، وہ ضمیر جو منفصل اور مرفوع ہو، منفصل اور وَلَهُ 14 صیغۃ. ضمیر منفصل مرفوع اس کے 14 صیغے ہیں. اب یہ صیغے یاد کرنے ہیں آپ کو.
ہیا ہوا ہما ہم، وہی، اور یہ 14 صیغے یہ ہیں، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، انت انتما انتم انت انتما انتن انا نحن، وہو قال ہما جاء وغیرہ. یہ ضمیریں کیا ہے؟ ضمیریں منفصل ہیں اور مرفوع ہیں. یہ ضمیریں ہمیشہ الگ ہوتی ہیں، ہمیشہ مرفوع واقع ہوتے ہیں. جہاں یہ ضمیریں آپ کو دکھائی دیں سمجھ جائیے کہ یہ ضمیریں کیا ہیں؟ مرفوع واقع ہوئی ہیں، مبتدا ہیں، خبر ہیں، فاعل ہیں. جو مولانا حالت رفع ہوتی ہے اسی میں سے کوئی ایک ہوگا. ٹھیک، اب یہ سمجھ میں آیا. اب ہوا قال، ہوا قال میں ہوا مبتدا، قال فعل و فاعل کیا ہے؟ ہوا کی خبر. تو ہوا مبتدا تو کیا ہو گیا مولانا؟ ضمیر منفصل مرفوع، مبتدا مرفوع ہوتا ہے نا. ہما جاء، ہما کہا جائے گا کہ مولانا مبتدا، جاء فعل و فاعل، خبر کس کے لیے؟ ہما کے لیے. ٹھیک، تو یہ 14 ضمیریں ضمیر منفصل اور مرفوع ہیں. المنفصل المنصوب، اب وہ ضمیر کہ جو منفصل اور منصوب، وَلَهُ 14 صیغۃ، ضمیر منفصل منصوب کے بھی 14 صیغیں، وہی ایاہ، ایاہما، ایاہم، ایاہ، ایاہما، ایاہن، ایاک، ایاکما، ایاکم، ایاک، ایاکما، ایاکن، ایایا، ایانا. مولانا یہ جو 14 ضمیریں ہیں یہ ضمیریں منفصل ہیں اور ہمیشہ منصوب واقع ہوتی ہیں. یہ وہاں پہ آئیں گی جہاں پر کیا ہے مولانا؟ منصوبات میں سے کسی کو آنا چاہیے تھا. یہ وہاں سمجھ رہے ہیں؟ جو مرفوعات کی جو پڑھی جاتی ہیں کتنی قسمیں ہیں، منصوبات کتنی قسمیں، انہی میں سے کوئی ایک قسم واقع ہوگی. جیسے مبتدا ہے نا مرفوعات میں سے، اوپر کی ضمیر میں آپ نے دیکھا کہ کیسے مبتدا واقع ہوئے تھے. اب یہ یا تو مفاعل میں سے آئیں گے مولانا، حال ہوں گے، استثناء ہوں گے، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہو، ہے نا. حالت منصوبی یہ ہوگی، ضمیر منفصل ہوگی اور محل نصب میں ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے یہاں مثال دیا، لا نعبد الا ایاہ، لا نعبد الا ایاہ، لا نعبد فعل و فاعل، الا حرف استثناء، ایاہ مستثنیٰ. ٹھیک، ہاں. تو استثناء کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. تو اب ایاہو کیا ہو گیا؟ منصوب. لا نعبد الا ایاہ، ہم عبادت نہیں کرتے سوائے اس کی. الا ایاہو، یہ پھر کیا واقع ہو رہا ہے مولانا؟ کیا واقع ہو رہا ہے؟ مفعول بہ کیا واقع ہو رہا ہے؟ اللہ کے بعد استثناء اگر مانیں گے، استثناء تو کہنے کا مطلب استثناء بھی کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی منصوبی ہوتا ہے. ایاہما سألتو، اب اس کی کیسے کریں گے بھی؟ ایاہما سألتو، ایاہما مفعول مقدم ہے. کیا ہے؟ مفعول مقدم ہے، اور سألتو فعل و فاعل. تو مفعول کیا ہوتا ہے مولانا؟ منصوب. اس لیے ایاہما، ایاہما سألتو، میں نے پوچھا ان دونوں سے. تو اب یہ وہ دو کیا واقع ہوئے؟ مفعول بہ. ٹھیک مولانا، واضح ہے یہاں تک؟ چلے، تو یہ ہو گیا آپ کے منفصل کی، چونکہ دو ہی قسمیں تھی، دونوں کو بیان کر دیا. ٹھیک، ضمیر
منفصل مرفوعی اور ضمیر منفصل منصوبی دونوں کو ذکر کر دیا۔ اب آئیے متصل کی باری، کہ متصل میں سب سے پہلے متصل منصوبی، مرفوعی کو بھی رکھا ہے چونکہ مرفوع کی قسمیں تھی اس لیے اس کو آخر میں بیان کریں گے، وَإِلَّا ترتیب کے اعتبار سے تو پہلے ضمیر متصل مرفوع کو بیان کرنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ اس میں تفصیلات ہیں اس لیے اس کو آخر میں ذکر کیا ہے۔ پہلے المتصل المنصوب، ضمیر متصل منصوبی، وَلَهُ 14 صیغۃ، اس کے بھی 14 صیغے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہن، کا، کما، کم، کے، کما، کننا، ٹھیک، یا اور نا۔ اب یہ ضمیر متصل ہیں، کیا ہے مولانا؟ متصل ہیں، اور یہ ہمیشہ منصوب واقع ہوتی ہیں۔ اس طریقے کی ضمیریں جہاں کہیں بھی آپ کو دکھائی دے تو سمجھ جائیے کہ یہ ضمیر منصوب واقع ہوئی ہے، محل نصب میں ہے۔ سمجھ رہے مولانا؟ ہو، ہما، ظاہر سی بات وہ تو یہاں الگ لکھا ہے، لیکن جب عبارت میں اور کلام میں ہوگی تو یہ ہو سکتا ہے کہ کیا ہے، کسی کلمے کے ساتھ ملا ہوا ہو، جیسے ضربہ ہو، ٹھیک، ہاں، ہما ہم یہ پورا، اسی لیے مثال دیا جیسے لقی تو ہو میں ہو، سأل تو ہما میں ہما، رأیتک میں کا، امرتنی میں یا۔ اب لقی تو ہو میں جو ہو ضمیر متصل ہے، منصوب ہے، کیوں منصوب ہے مولانا؟ مفعول واقع، لقی تو ہو، میں نے اس سے ملاقات کی، تو لقی تو فعل و فاعل ہو گیا، اور ہو کیا ہو گیا مولانا؟ مفعول، تو ضمیر منصوبی کہا جائے گا اس کو۔ یا سأل تو ہما، سأل تو ہما، میں نے پوچھا ان دونوں سے، تو سأل تو فعل و فاعل اور ہما مفعول۔ رأیتک، میں نے دیکھا تم کو، تو رأیتو فعل و فاعل کا مفعول۔ امرتنی، امرتنی، تم نے حکم دیا مجھ کو، تو امرتا فعل و فاعل اور یا مفعول۔ تو دیکھیں یہ ہے ضمیر متصل منصوبی، ٹھیک مولانا؟ اب یہ آخری پڑھ کے بات کو تمام کیا جائے۔ المتصل المجرور، ضمیر متصل مجرور، وَلَهُ 14 صیغۃ، اس کے بھی کیا ہے؟ 14 صیغے، وَهِيَ أَيْنُمَا مَرَّ فِي الْقِسْمِ السَّابِقِ، اور یہ وہی ہے جو قسم سابق میں گزری ہے مولانا، وہی جو منصوبی ہیں، وہی حرف جر کے ساتھ ہو تو مجروری کہا جائے گا انہی کو، یہ الگ تھوڑی ہے، ایسا نہیں مجرور والی الگ ہے، وہی ہو، ہما، ہم، ٹھیک مولانا؟ ہاں، ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہن، کا، کما، کم، کے، کما، کن، یا، نا، یہی مجروری کہلاتی ہیں جب ان پہ حرف جر ہو کوئی، سمجھ، یا مضاف الیہ ہو، یہ کوئی مضاف آ جائے ان سے پہلے، تو ضمیر متصل مجروری کوئی الگ ضمیر نہیں ہے، وہی ضمیر کیا ہے؟ منصوبی اور مرفوعی ہے، وہ خالی اس کو دیکھنا ہی ہے کہ کس حالت میں ہے۔ متصل تو متصل ہے نا، ایک ہی ہے، ہو سکتا ہے کہ مرفوع واقع ہو سکتا ہے کہ منصوب واقع ہو سکتا ہے کہ مجرور واقع ہو، سمجھ رہے ہیں؟ متصل تو متصل ہے، لیکن اب متصل میں سے مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور ہے، وہ مولانا اس کے ماقبل کو دیکھنا پڑے گا، ہے نا؟ ہاں، محل رفع میں ہوگی تو کہا جائے گا متصل مرفوعی، محل نصب میں ہوگی تو کہا جائے گا متصل منصوبی، محل جر میں ہوگی تو کیا کہا جائے گا؟ ایک ہی، الگ الگ نہیں ہے۔
اس کی طرح سے منفصل والے کی طرح سے. منفصل کی صورتیں الگ الگ ہیں، متصل کی صورتیں الگ نہیں، صورت ایک ہی ہے، ضمیر ایک ہی ہے. ٹھیک، کیا واقع ہو رہا یہ جو ہے آپ کو دیکھنا پڑے گا. جیسے یہاں پہ دیا ہے جو متصل منصوب میں گزری ہے وہی ضمیریں کیا ہے متصل مجرور بھی ہیں. جیسے مرر تو بہی، مرر تو فعل و فاعل با حرف جر ہاں کیا کہیں گے مولانا، حرف جر آ گیا ہے مجرور ہے نا. قلت لہما، قلت فعل و فاعل، لہما میں لام حرف جر، ہما ضمیر متصل مجروری کہی جائے کس کی وجہ سے؟ لام کی وجہ سے. دعوت لک، ابھی خالی یہی لام نہ ہوتا دعوت کا تو کاف ضمیر متصل منصوب ہوتا، دعوت فعل و فاعل کا مفعول ہوتا، لیکن لام حرف جر آ گیا تو اب کیا ضمیر واقع ہو رہی ہے؟ مجرور، تو کہا جائے گا متصل. ٹھیک، سمجھ میں آئی بات؟ چلیں، اگر کسی طریقے کوئی بہام ہو تو بتائیے، اور اگر واضح ہے درس تو کوئی مسئلہ نہیں.